آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے 2 ڈیڈ لائنز ایسی تھیں جو کہ ٹرمپ کی جانب سے دی گئی, پہلے 5 دن پھر 10 دن, اور اب یہ جو مزید 48 آورز دیے گئے تھے ختم ہونے کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کوئی بڑا اسٹینڈ لیا جا سکتا ہے, جس طرح بار بار ڈونلڈ ٹرمپ دھمکا رہے ہیں کہ تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا اور ایسا حساب کتاب کر دیا جائے گا کہ وہاں پر جہنم کی آگ نظر آنے لگے گی. تو ڈو یو تھنک سو کہ خدا نخواستہ یہ مزید ایسکیلیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ معروف اور شام صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو پچھلے 5 ہفتے کا ٹریک یہی ہے کہ وہ ایک طرف دھمکی دیتے ہیں, بہت زیادہ شدت کی دھمکی دیتے ہیں, پھر اس کے ڈیڈ لائن دیتے ہیں, پھر بیک آف کر جاتے ہیں. کوئکلی میں 4-5 نیریٹیوز بتا دیتا ہوں. جو انہوں نے 28 فروری کو جنگ شروع کی, ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے 1 مارچ کو بیان دیا تھا کہ میں جنگ 4 ہفتے تک چلاؤں گا, پھر اس کے اندر فیصلہ ہو جائے. 2 مارچ کو 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا جنگ 6 ہفتے چل سکتی ہے لیکن لمبی جنگ کے لیے بھی ہم تیار ہیں. یہ 2 تاریخوں کا. پھر آپ نے 19 مارچ کو انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو یہ جنگ 2 سیکنڈ میں ختم کرا سکتا ہوں. پھر انہوں نے 23 مارچ کو کہا جب اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو چکا تھا کہ ایران اسٹریٹ آف ہارمز کھول دے ورنہ میں 48 گھنٹوں میں اتنی شدید بمباری کروں گا کہ یہ ہو جائے گا. وہ ویری نیکسٹ 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا ہماری بڑی مثبت مذاکرات چل رہے ہیں ایران کے ساتھ. اب آپ کہاں پہ روکیں گے؟ میں تو بولتا چاہوں گا کہ کون سی کتنی ویریشن وہ کرتے آئے ہیں. جو اب آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ جو لیٹسٹ انہوں نے دھمکی دی ہے, یہ ریئل بھی ہے اس سینس میں کہ ان کو ایک ایڈوانٹیج چاہیے اس طرح کے بیان کا. وہ یہ ہوتا ہے کہ نیگوسیشن سکلز جو ہم پڑھاتے رہے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اوپوننٹ کو اتنی زیادہ ایکسٹریم کانسیکوینسز کروانے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے نہیں کیا یہ مذاکرات ہم سے, یا معاہدہ نہیں کیا, یا کمپرومائز نہیں کیا, تو آپ کو یہ سزا ملے گی. یعنی خوفناک حد تک ایک ڈیٹرنس پیدا کرتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ وہ کریں. میرا ماننا یہ ہے کہ کیونکہ آج کل نیوز چل رہی ہے کہ کسی دن بھی معاہدہ ہو سکتا ہے, ایسے مذاکرات کے وقت آپ اپنی تھریشولڈ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کو اتنی زیادہ سزا یا اتنی زیادہ تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ نیگوسیشن کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں تاکہ خوف زیادہ کیا جائے اور کمپرومائز کرنے میں آپ کو دشمن کروانے میں یعنی کہ آسانی. یہ آپ کو لگتا ہے کوئی بڑا بریک تھرو اس میں ہو سکتا ہے, اور اگر بڑا بریک تھرو ہوتا ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور سیکنڈ پاسبلٹی یہ بھی ہے کیا کہ واقعی جس طرح سے احتشام صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ نیوکلیئر اٹیک والی جو بات ہو رہی ہے, تو یہ پورے خطے کو کس طریقے سے پھر کور کریں گے, کس طریقے سے پھر یہاں پر جو ایک آگ برپا ہوگی جو جس کے حوالے سے بار بار کہا جا رہا ہے, جس طرح ٹرمپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم برپا کر دیں گے یہاں پر, تو خدا نخواستہ ہمیں تو پھر یہ سچویشن نظر آ رہی ہے. یہ معروف یہ جو آپ نیگوسیشن کی بات کر رہی تھی, شام صاحب بھی بڑی فوکس کر کے بات کر رہے تھے. یہ دیکھیے یہ قدرتی عمل ہے کہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں بہت ہی ڈائیورجنٹ آپ کی ڈیمانڈ یا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں, ملٹری آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, تبھی تو جنگ ہوتی ہے 2 ملکوں کے درمیان. لوگ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایکسٹینڈیڈ فارم آف آرمڈ ڈپلومیسی اس کو کہتے ہیں جنگ کو, کہ یہ ہے تو ڈپلومیسی لیکن یہ آرمڈ کانفلکٹ ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو یہ زیر کر سکیں کہہ کر کے میں زیادہ طاقتور ہوں, میں زیادہ ڈسٹرکشن کر سکتا ہوں, میں زیادہ تم سے کمپرومائز کروا سکتا ہوں. تبھی آپ کو جنگ اس لیے کرنی پڑتی ہے. نمبر 1, جب یہ جنگ کے لیے مذاکرات کے لیے شرطیں رکھی جاتی ہیں وہ بہت ہائی اینڈ ہوتی ہیں, یعنی لگتا ہے کہ نو سٹارٹر ہے, یہ تو ڈویبل ہی نہیں ہے, دونوں سائیڈ نہیں مانے گی. وہ بائی ڈیزائن رکھی جاتی ہیں. وہ اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ آپ جب نیگوسیشن پر ٹیبل پر جاتے ہیں تو پھر آپ کے جو دوست ہوتے ہیں, خاص طور پر ہوسٹ جو کر رہا ہوتا ہے, اس صورت میں پاکستان ہے, تو وہ آپ کو اپنا ایک انفلوئنس یا ایک اپنی جو آپ کی قربت ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو وڈرا کر لیں, یا یہ شرط جو آپ نے بہت سخت رکھی ہے اس کو چھوڑ دیں. پھر دوسری سائڈ کو کہنا پڑتا ہے. تو وہ کمپرومائز کے لیے ایک لیوریج رکھا ہوتا ہے. اور بھی آسان میں کر دیتا ہوں, اب ہم اپنی گاڑی بیچتے ہیں, گھر بیچتے ہیں, تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمیں اپنی تھریشولڈ پتہ ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ زیادہ کرو تاکہ ہمیں اتنے ضرور ملتے. تو یہ وہی چیز ہے. ایک سوال وقت کم ہے, میں اگر آپ سے پوچھ لوں, آپ کے خیال میں یہ جو جی سی سی 6 ممالک ہیں, اب کہا یہ جا رہا ہے, اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس وقت سعودی عرب کا تو رویہ یہ ہے کہ وننگ سائڈ جو بھی ہوگی اس طرف چلے جائیں, یو اے کے حوالے سے خبر ہے, اور قطر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران کی سائڈ پہ چلے گئے. اب مسئلہ جو ہے وہ بحرین کا ہے اور کویت کا ہے اور یو اے ای کا ہے. ان کا سننا ہے کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہونے کے بعد کچھ سیکیورٹی امبریلا کچھ اور ہوگا, کچھ بیسز ہٹائے جائیں گے امریکہ کے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی جی سی سی ممالک میں کوئی ڈائنامکس انٹرنیشنل سطح پہ چینج ہوں گی سیکیورٹی کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے شام صاحب لاجیکلی ہونے چاہیے بھی, ہوں گے تو ڈیفینیٹلی. میں بڑا پور امید اس لیے ہوں کہ یہ ایک تو ایران کو نیو فاؤنڈ اسٹرینتھ ملی ہے اپنی, کہ میں اسٹریٹ آف ہارمز پہ اس ڈگری کا کنٹرول کر سکتا ہوں, جو ظاہر ہے عرب ممالک اور جی سی ممالک کے لیے اتنی کمفرٹیبل سچویشن نہیں ہے.
لیکن انہوں نے یہ بھی عرب ممالک نے دیکھا کہ ایران نے اتنا کچھ کر دیا ان کے خلاف، لیکن امریکہ صحیح معنوں میں مدد کے لیے نہیں آیا. اب وہ خارگ آئلینڈ پر اپنے سولجر اتارے یا کسی اور جگہ اتارے، ان کو یہ کنفرم ہے کہ یہ جو 11 بیس ہماری پروٹیکشن کے لیے ہمارے مڈل ایسٹ اور GCC میں بنائے گئے تھے، انہوں نے تو بجائے لائبلٹی بنے ہیں، ایسٹ نہیں بنے ہیں. تو آئی تھنک ایک ری تھنکنگ یا ایک ریئلائزیشن تو ڈیفینیٹلی آئے گی. کسی چیز کے سٹارٹ کرنے کے لیے پہلی شرط ہوتی ہی ہے کہ آپ ایک چیز کو ریئلائز کریں یا اس کی تکلیف محسوس کریں یا آپ ایک شکایت کریں کہ ہمیں یہ مسئلہ، تبھی چیزیں دوسری طرف جاتی ہیں. اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اگر یہ ایران کمزور ہو جاتا ہے تھیوریٹیکلی، آپ دیکھیے، تو اس کے بعد ایک اور طاقت ابھرے گی جو بہت زیادہ ڈومینیٹ کر سکتی ہے امریکہ کے خلاف، وہ ہے اسرائیل. کیونکہ جو کمزور ایران ہے وہ بھی عرب ملکوں کو سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے بعد ہیجمونک ڈیزائن سارے اسرائیل کی طرف چلے جائیں گے. ابھی تو ایک چیک اینڈ بیلنس جو اس پورے خطے میں تھا، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، ایک ایران واز دی لاسٹ مین اسٹینڈنگ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک، وہی ایک ریزسٹنس دے دیتے. اگر ایک ایران کو کمزور کر کے آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو وہ عرب ملکوں کے لیے خود بھی اچھا نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ عرب ملکوں نے ریئلائز کیا ہوگا ایک ڈیو ڈیفینیٹلی فارم کی ڈیمانڈ آٹومیٹکلی بڑھے گی. اب وہ شکل کیا بنتی ہے، وہ اسٹریٹجی کیا بنتی ہے، کولیبریشن کس حد تک ہو سکتی ہے، اوبلیگیشن امریکہ اور بڑی طاقتوں کے ساتھ ان ملکوں کی کتنی ہے، آئی تھنک اس سے کتنا وہ نکل سکتے ہیں ان کے پریشر یا زیر سایہ ہونے کا، آئی تھنک اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. احتشام صاحب، اب آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایسکیلیٹ ہوگا یا ایک بار پھر سے جو دھمکی ہے اس کو مزید بڑھا دیا جائے گا، کچھ ڈیز آگے بڑھا دیے جائیں گے؟ ٹرمپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس مزید کیا کچھ ہے ایسا؟ دیکھیں مارک، سینیریو تو بہت ہی ہاریفائنگ اور بہت ہی اسکیری ہے. جس طریقے سے چشتی صاحب نے بھی بتایا اور کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے رات 12 بجے تک جو گفتگو کی ہے، اس سے تو یو کین ایکسپیکٹ اینی ڈیم تھنگ فرام ہم. وہ جو کہہ دیں نہ کہہ دیں، جب کرنے پہ آئیں تو کر لیں گے، کسی کے کہنے پہ کریں گے. اسرائیل ان کو یوز کرے گا ایپسٹین فائل کے چکر میں. ہیلری کلنٹن کہتی ہیں کہ اس طرح کی اسکن ہے، ان سے تو بڑے بڑے کام لوگ لکھ سکتے ہیں. دیکھیں، اب کچھ اطلاعات ہیں، میں آپ سے ایک بڑی خبر بھی شیئر کروں گا اور چشتی صاحب بھی اس پہ ضرور کامنٹ کریں. میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے پروگرام میں بتایا تھا میں نے کہ 2 خبریں آپ کو میں نے بتائی تھی کہ ایک تو اسٹرکچرڈ ٹاکس کا ایک فریم ورک پاکستان نے بنا کے دیا ہے. بنائی طور پہ اس پہ تینوں نے ایگری کیا ہے. تینوں سے مراد ہے کہ پاکستان نے دیا، ایران نے اور امریکہ نے بھی ایگری کیا تھا. اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ JD وینس جو ہے نا، سب سے پہلے میں نے خبر دی تھی کہ وہ پاکستان کس وقت آ سکتے ہیں. بالکل، اس وقت بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں 2 جگہوں پہ، جرمنی میں ہیں یا وہ لسبن پرتگال میں ہیں. اور اطلاعات یہی ہیں کہ ان کو جب بھی گو اہیڈ دیا جائے گا، وہ سگنل ملے گا، وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں. اب دیکھیں، اب جو اچھی بات ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کچھ بنیادی طور پہ کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ جس طریقے سے فیلڈ مارشل صاحب ہمارے آصم منیر صاحب مسلسل آپ دیکھ لیں، ان کے فارن منسٹر سے بھی، ان کے باقری صاحب جو اسپیکر ہیں ان کے ساتھ بھی، اور JD وینس سے بھی رابطے میں ہیں. اور اسی طرح ہمارے ساکھدار صاحب بھی سب سے رابطوں میں ہیں. وہاں پہ جو خبریں آ رہی ہیں سامنے، پاکستان نے ان کو یہ کہا ہے، بڑی خبر یہ ہے کہ جی یہ ڈیڈ لائن پلیز اس کو ہٹا دیں، کیونکہ ہم نے ایران کی 5 میں سے 3 شرائط جو ہے نا وہ ہم نے مان لی گئی ہیں. مطلب وہ 3 شرائط کیا تھی کہ جی آبنائے اربز کھول کے اس کا جوائنٹ جو ہے نا وہ دے دیا جائے گا کام، جو ہے نا ایران اور عمان جو ہے نا وہ اس کو دیکھیں گے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہم نے مان لیا، ایران نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ ٹوٹلی انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کو دے دیا جائے گا، وہ اس کو دیکھیں گی. تیسرا یہ ہے کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی سینکشن اور ریلیف جو ہے نا وہ دیا جائے گا، اس پہ ایگری کر گئے. اب پاکستان ان کو کہہ رہا ہے، امریکہ کو، کہ آپ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے دیں. یہ 2 چیزیں ہیں، یہ 2 چیزیں جلدی طے ہو جائیں گی. ایران کے یہاں پہ سفیر جو ہے نا وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور ہماری جو اطلاعات ہیں اس میں یہی ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے. تو احتشام صاحب، یہ 45 ڈیز والا ٹائم تو نہیں ہے جس کے حوالے سے کل بھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ 45 ڈیز؟ دیکھیں وہ 45 ڈیز والا تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انیشل ایکارڈ ایگریمنٹ ہو جائے، تاکہ اچھا یہ جو آپ نے دیکھا بڑی شرط ایران نے رکھی تھی، نہیں پہلے آپ جنگ بندی کروائیں گے، پھر اس ہم کے بعد جو ہے نا ہم آبنائے ہرمز کو کھولیں گے. اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ پیچھے ہٹا ہے ایران بھی. ایران کو کہا گیا کہ دیکھیں آپ جلد بازی میں جو ایران اپنا کرنا چاہتا ہے امریکہ آپ کے ساتھ، آپ اس میں برے پھنس جائیں گے، بڑی تباہی ہوگی. اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، مجھے نہیں پتہ میں کیسے شیئر کروں. مجھے آج ایک بہت امپورٹنٹ اسلام آباد میں ایک انٹرنیشنل ریپیوٹ کے سفارتکار نے بتایا ہے کہ ان کی ملاقات رشین امبیسڈر سے یہاں پہ ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اطلاع ہے کہ یہ اسرائیل جو ہے وہ نیوکلیئر حملہ کرے گا ایران کے اوپر اگر یہ ٹاکس ناکام ہو جاتی ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح چائنا اور رشیا بیچ میں پڑے ہیں
اور وہ مسلسل سفارتکاری کر رہے ہیں کہ اس جنگ سے جان چھڑائی جائے، اور کہا جا رہا ہے ان کو کہ پاکستان نے ایک واقعی ریلائبل اور آنیسٹ نیگوشیٹر کے طور پہ سامنے آیا پاکستان. آپ ان کی بات سنیں، مسئلے کے حل کی طرف جائیں، کیونکہ یہ لیسٹ آپشن ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے، ادروائز ہماری مشکلات بہت بڑھ جائیں گی. تو میرا ماننا یہی ہے، جو میری اطلاع ہے، کہ یہ شاید اگر تھوڑا سا معروف ٹائم دے دیا، جس کی کچھ لگ رہا ہے کہ ٹائم مل جائے گا، تو میرا خیال ہے دونوں کے لیے فیس سیونگ ہو جائے گی، ایران کے بھی اور اپنا امریکہ کے لیے بھی، اور پوری دنیا اس وقت ایک انتہائی خوفناک بحران میں معاشی میں پڑی ہوئی ہے، اس سے شاید نکلنے میں مدد ملے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.